بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم قرآن کریم کی ایک نہایت عظیم، بابرکت اور دلوں کو سکون دینے والی دعا پر گفتگو کریں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس وقت مانگی جب انہیں فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پیغام پہنچانے کا حکم ملا۔ یہ دعا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تا 28 میں مذکور ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یعنی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ یہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے رہنمائی کا خزانہ ہے۔ طالب علم امتحان سے پہلے، مقرر تقریر سے پہلے، استاد درس دینے سے پہلے، داعی دعوت دین سے پہلے، تاجر اپنے کاروبار میں، ملازم اپنے انٹرویو سے پہلے، اور ہر وہ شخص جو کسی مشکل ذمہ داری کا کام سامنا کر رہا ہو، اگر اخلاص کے ساتھ یہ دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اطمینان، زبان کو روانی اور معاملات میں آسانی عطا فرماتا ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف صلاحیت سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے بندہ مومن ہر اہم کام سے پہلے اپنے رب کے حضور عاجزی اختیار کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ حقیقی آسانی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم دعا کا ہر جملہ اپنے اندر بے شمار حکمتیں اور زندگی کے لیے قیمتی اسباب سموئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، یعنی اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے۔ اس کا مطلب صرف دل کو وسیع کرنا نہیں بلکہ انسان کو صبر، حوصلہ، برداشت، اطمینان اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ عطا ہونا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کا سینہ کھول دیتا ہے تو مشکلات میں گھبراتا نہیں، آزمائشوں میں ٹوٹتا نہیں، لوگوں کی سخت باتوں پر صبر کرتا ہے اور ہر حال میں اپنے رب پر اعتماد رکھتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، یعنی اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر آسان نہیں ہو سکتا۔ انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کر لے، کتنی ہی محنت کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ آسانی نہ فرمائے تو چھوٹا سا کام بھی مشکل بن جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانی عطا فرماتا ہے تو بڑی سے بڑی رکاوٹیں بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، یعنی میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اچھی بات کہنا کافی نہیں بلکہ اس انداز سے کہنا بھی ضروری ہے کہ سننے والے اسے سمجھ سکے اور قبول کرے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ گفتگو میں نرمی، حکمت، سچائی اور اخلاص اختیار کرے۔ جب بندہ اس دعا کو دل کی گہرائی سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے صرف فصاحت و بلاغت ہی نہیں مانگتا بلکہ یہ بھی مانگتا ہے کہ اس کی بات میں اثر پیدا ہو، اس کے الفاظ
دلوں میں اتر جائے، لوگ حق کو قبول کریں اور اس کی گفتگو خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء، خطبہ، اساتذہ، طلباء، والدین اور ہر وہ شخص جو دوسروں تک علم، نصیحت یا خیر کی بات پہنچانا چاہتا ہو، اسے اس مبارک دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ جب بندہ اخلاص، یقین اور توکل کے ساتھ اپنے رب سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زبان کو روابی، سوچ کو وسعت، فیصلوں میں حکمت اور زندگی کے معاملات میں ایسی آسانیاں عطا فرماتا ہے جن کا وہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین کرام، اس مبارک دعا کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ صرف زبان سے پڑھنے کی دعا نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دینے کا اعلان ہے۔ جب ایک مومن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ دراصل اپنے رب سے عرض کرتا ہے، یا اللہ، میرے دل سے خوف، مایوسی، بے چینی اور گھبراہٹ کو دور فرما، مجھے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، میرے راستے کی رکاوٹیں آسان فرما اور میری گفتگو میں ایسا اثر پیدا فرما کہ لوگ حق بات کو سمجھ سکیں۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، پریشانی، امتحانات، انٹرویوز، کاروباری مشکلات، گھریلو مسائل اور مختلف آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے ہر موقع پر یہ دعا مومن کے دل کو امید، حوصلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ عطا کرتی ہے۔ تاہم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم یا کسی دعا کے بارے میں ایسے مخصوص دنیاوی نتائج کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جن کی صریح دلیل قرآن یا صحیح حدیث میں موجود نہ ہو۔ اصل برکت یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے، جائز اسباب اختیار کرے، محنت کرے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جو شخص نمازوں کی پابندی کرتا ہے، حلال روزی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے، کثرت سے استغفار کرتا ہے اور اس مبارک دعا کو اپنی روزانہ کی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، وہ اپنے رب کے مثبت دل کے سکون اور معاملات میں آسانی کی امید رکھ سکتا ہے۔ اگر آپ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے، تقریر یا درس سے پہلے، کسی اہم ملاقات سے پہلے یا کسی مشکل کام کے آغاز پر چند لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ دعا پڑھے تو یہ آپ کے دل میں اعتماد، زبان میں روانی اور سوچ میں یکسوئی پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ ہر بڑے کام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، اور ایک سچا مومن بھی اپنی کامیابی کا اصل سہارا صرف اپنے رب کی رحمت اور مدد کو ہی سمجھتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں تو محسوس ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ مبارک دعا ہر دور، ہر زمانے اور ہر انسان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں ایسے بے شمار مواقع آتے ہیں جب انسان خود کو کمزور، بے بس اور پریشان محسوس کرتا ہے۔ کبھی امتحان کا خوف ہوتا ہے، کبھی روزگار کی فکر، کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی گھریلو اختلافات، کبھی بیماری، کبھی قرض کی پریشانی اور کبھی مستقبل کی بے یقینی دل کو گھیر لیتی ہے۔ ایسے حالات میں ایک مومن سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بند دروازے کھولنے والی
دلوں کو سکون دینے والی، مشکلات کو آسان کرنے والی اور ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوت، اپنی عقل یا اپنی زبان پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کی اور اس عظیم دعا کو کے ذریعے مدد طلب کی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی کا راز صرف اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنا نہیں، بلکہ ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رہنمائی اور مدد مانگنا ہے۔ جب بندہ رب اشرح لی صدری کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے دل کی وسعت، صبر برداشت اور اطمینان کی دعا کرتا ہے۔ ایک کشادہ دل انسان دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھتا ہے، غصے پر قابو پاتا ہے، مشکل حالات میں یہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا اور ہر حال میں اپنے رب کی رحمت سے اچھی امید رکھتا ہے۔ پھر جب وہ ویسر لی امری کہتا ہے تو گویا اپنی زندگی کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرما دے تو ناممکن نظر آنے والے راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہو تو معمولی کام بھی مشکل بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي پڑھتا ہے تو وہ صرف اچھی گفتگو کی نہیں بلکہ مؤثر، سچی اور حکمت بھری گفتگو کی دعا کرتا ہے تاکہ اس کی بات دلوں تک پہنچے اور لوگوں کے لیے خیر و ہدایت کا ذریعہ بنے۔ ناظرین کرام، اس دعا کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائیے۔ ہر نماز کے بعد پڑھائی شروع کرنے سے پہلے، انٹرویو، امتحان، تقریر، کاروباری ملاقات یا کسی بھی اہم کام سے پہلے اسے توجہ، اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ ساتھ ہی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، حلال روزی اختیار کریں، والدین کی خدمت کریں، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور کثرت سے استغفار کرتے رہے۔ یاد رکھیے، دعا کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی سنت ہے۔ بندہ محنت کرے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جب دعا، توکل، محنت اور تقوی ایک ساتھ جمع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسی آسانی عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا اور یہی ہر کامیاب مومن کی پہچان ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے دنیا و آخرت کی کامیابی مانگتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صرف چند الفاظ پر مشتمل ایک دعا نہیں بلکہ ایک مومن کی مکمل زندگی کا راستہ ہے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی امتحان سامنے ہو، کوئی ذمہ داری ملے، کوئی فیصلہ کرنا ہو یا دل پریشانیوں سے بھر جائے تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سینے کی کشادگی، دل کا سکون، معاملات میں آسانی اور زبان کی روانی مانگو، کیونکہ وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، بند دروازے کھولتی ہے، ناممکن کو ممکن بناتی ہے اور اپنے بندوں کو وہاں سے رزق اور آسانی عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے۔ ایک سچا مسلمان کبھی دعا کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ دعا عبادت کا مغز ہے
اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو پسند فرماتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دعا کے ساتھ عمل، محنت، صبر، تقوی، حلال روزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، جھوٹ، غیبت، حسد اور تکبر سے بچیں، اپنے اخلاق کو سنواریں اور ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مقدم میں رکھیں، تو یہ دعا ہماری زندگی میں روحانی طاقت، اطمینان اور امید کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ البتہ کسی مخصوص دنیاوی نتیجے یا وقت کی ضمانت قرآن یا صحیح احادیث میں بیان نہیں ہوئی، اس لیے ہماری امید ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور رحمت سے وابستہ ہونی چاہیے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کب بہتر ہے۔ آئیے آج ہی یہ عہد کریں کہ ہم اس مبارک دعا کو اپنی روزانہ کی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جب صبح اٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آسانی مانگیں، گھر سے نکلیں تو اس کی حفاظت طلب کریں، پڑھائی شروع کریں تو اس سے علم نافع مانگیں، کاروبار کریں تو حلال روزی کی دعا کریں، کسی سے گفتگو کریں تو نرمی اور حکمت اختیار کریں، اور ہر کامیابی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہی انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمارے سینوں کو ایمان کے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں سے خوف، غم اور پریشانی کو دور فرما، ہمارے تمام جائز معاملات میں آسانی پیدا فرما، ہماری زبانوں کو سچ، خیر اور حکمت والی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما اور ہمارا خاتمہ ایمان، تقوی اور اپنی کامل رضا پر فرما، آمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ قرآن دعا اور اس کا پیغام دوسرے مسلمانوں تک بھی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو پسند کریں، اپنے قیمتی تاثرات کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں ایمان افروز اور معلوماتی بیانات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی کو خیر، برکت، سکون اور کامیابیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔